اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا وزن اور پھر بھاری اوزان والوں کی کامیابی کے متعلق ارشاد فرمایا، اور آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمکین فی الارض اور اقامت دین کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تمکین فی الارض کہتے ہیں زمین میں رہنے کی جگہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں تمکن عطا فرمایا، رہائش دی، ٹھکانہ دیا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کی بارگاہ میں کسی نے اپلیکیشن نہیں لکھی تھی کہ یا اللہ مجھے زمین میں رہنے کے لیے جگہ دو۔ جی اللہ کا شکر، ورنہ کتنی مخلوقات ہیں جو زیر زمین ہیں، جو اور بھی جگہ رہنے والی ہیں، لیکن اللہ نے زمین پر رہنے کے لیے ہمیں جگہ عطا فرمائی۔ اور زمین اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی روزی کے اسباب پیدا فرمائے، اور یہ جسم زمین سے پیدا ہوا ہے اور زمین میں ہی اس کی شفا رکھی ہے۔ اور کتنی سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکریہ اس طرح ادا کرتے کہ ہم رب کی زمین پر رب کا نظام چلاتے۔ جب رب کی زمین پر رہ کر ہم رب کا نظام نہیں چلا سکتے، رب کی زمین پر شیطان کا نظام چلانے کے لیے ساری کوششیں جاری۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے نتیجہ کیا نکالا تھا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کے لیے کوشش کتنی کی، میں نے کتنی کی اور آپ نے کتنی کی۔ کیا ہم اس طرح جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے؟ کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے یہ جو چاشت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز، یہ جو چاشت کی نماز کا ثواب ہے، یہ ہر جسم کے جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے۔ جو چاشت کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس کے پورے جسم کے وجود کے جوڑوں کی طرف سے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے صرف 2 نفل پڑھنے سے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیا ہم نے اس طرح شکر ادا کیا؟ اللہ نے یہ ایک انگلی کے اندر کتنے جوڑ پیدا کر دی، اب یہ کتنی طرح یہ مڑ رہی، اگر ٹوٹ جائے تو کتنی حرکت ہوتی، یہ بندہ حرکت دے ہی نہیں سکتا۔ تو کیا اس پر ہم شکریہ ادا کر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو امیر المومنین آگے تھے، یہ بھاگا، بڑی تیزی کے ساتھ ملا اور پوچھا امیر المومنین یہ جو میرے کاندھے پہ سوار ہے یہ میری والدہ ہے، کیا میں نے اس کا شکریہ ادا کر لیا، حق ادا کر لیا؟ تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عزیزم یہ جو تو نے ماں کو بٹھا کر کندھے پر تو جو بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے،
تو یہ سمجھ رہا ہے اور گمان کر رہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ والدہ کا حق ادا کیا کرتا؟ وہ جو تو ایک دفعہ رویا تھا، وہ تو نے پیشاب کر دیا، تو رویا تھا، تو وہ جو تیری ماں کے دل میں تڑپ اٹھی تھی اور تکلیف ہوئی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کا بھی حق ادا نہیں۔ ہم اللہ کی امام شیخ سعدی رحمہ اللہ نے عجیب بات نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ نے جتنے بھی سانس دیے نا، ہر سانس کے بدلے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیسا فلسفہ آپ نے جھاڑ دیا؟ فرمایا کہ سانس جب نکلتا ہے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سانس جو دوبارہ واپس جاتا ہے اس پہ کیا کہتا ہے؟ اس پر کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، سانس کا اندر جانا اور سانس کا باہر آنا۔ یہ ہم اللہ کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانے کے لیے کتنا شکر اور کتنی فکر ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے۔ یہی سورۃ الاعراف میں آگے پھر آ رہا ہے، یہ اس طرح کے جملے پھر آ رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ اقامت دین، اور دین اللہ کا کب قائم ہوگا؟ جس طرح اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں، ہم اس کا ترجمہ پتہ نہیں، ہم عربی گرامر سے چونکہ واقف نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ کو نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم اقرأ الصلاۃ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قائم کرنا، اسی طرح دین کو قائم کرنا، اقامت دین یعنی دین کا قائم ہو جانا۔ کیا میری معاشرتی زندگی میں دین ہے؟ میرے گھریلو ازدواجی زندگی میں کیا دین ہے؟ کیا میں محلے میں چلتا ہوں دین کے مطابق چلتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں دین کے مطابق آتا ہوں؟ اس کے بارے میں میری اور آپ کی کتنی کوشش، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے۔ اگر تو دین کے مطابق زندگی گزارے ہیں اس پر شکر ادا کرنا، ورنہ اس کے بارے میں فکر کرنی ہوگی۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔